बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, 3 अगस्त है और दिन है हफ्ते का। कल रात मुझे तकरीबन 11 बजे एक ख़बर मिली। उस ख़बर के मिलने के फ़ौरन बाद मैंने इमरान रियाज़ ख़ान को फ़ोन किया और 12 से 15 मिनट मेरी और इमरान रियाज़ ख़ान की उस ख़बर से मुतल्लिक गुफ्तगू होती रही। फिर मैंने एक ट्वीट भी किया और उस ट्वीट को इमरान रियाज़ ख़ान ने रीट्वीट भी किया। मैं कल रात ये सोचकर पछताता रहा कि क्यों इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसा कोई एक जज लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद नहीं है। यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब जैसे जजेस क्यों लाहौर हाई कोर्ट में नहीं है? क्यों लाहौर हाई कोर्ट के जजेस रियासत को कानून के कटहरे में लाने में कामयाब नहीं हो रहे? कैसे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब एक एक हफ्ते के अंदर रियासत को घुटने टेकने पर मजबूर कर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। आज हम सबको जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वजीर आजम हाउस में दौड़ें लग चुकी हैं। खबर की मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मैं कल रात ये सोच रहा था कि इमरान रियाज खान ने 142 दिन तक कैद काटी, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट का कोई जज उनको बाजियाब नहीं करवा सका। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता हूं कि एक आजाद जज और एक कंप्रोमाइज जज में क्या फर्क है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस अरबाब ताहिर साहब और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब, ये तीन वो जजेस हैं जो इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद केसेस की समाअत कर रहे हैं। पिछले 8 से 10 घंटों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। यूं कह लीजिए कि अब तक की सबसे बड़ी खुशखबरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने दी और हर गुजरते दिन के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस सरप्राइज देते जा रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि मैं ये सोच रहा था कि क्यों लाहौर हाई कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसे दलेर जजेस मौजूद नहीं है। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की अदालत में शहबाज गिल साहब के भाई के अगवा से मुतल्लिक केस की समाअत थी और बड़ा सख्त हुक्म शहबाज गिल साहब के भाई के अगवा से मुतल्लिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने दिया था कि 6 अगस्त तक, यानी कल 2 अगस्त थी, 6 अगस्त तक हर सूरत में शहबाज गिल साहब के भाई को हाई कोर्ट में पेश किया जाए और वजीर आजम को यह अदालती ऑर्डर पढ़ाया जाए। वजीर आजम को यह बताया जाए कि इस अदालती हुक्म पर अमल दरामद करना आपकी जिम्मेदारी है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यह हुक्म दिया था कि यह अदालती ऑर्डर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वजीर आजम के उनको दिखाया जाए। मैंने कल भी यह कहा था कि पाकिस्तान की अदालती निज़ाम में, अदालती तारीख में यह बड़ा गैर मामूली और मुनफरिद हुक्म था जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज कह रहा है कि मेरा हुक्म वजीर आजम को पढ़ाया जाए, क्योंकि लापता अफराद से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो स्टैंड लिया उसने शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए बेशुमार मसाइल खड़े कर दिए हैं। असल में यह होता है अदलिया से पंगा लेने का अंजाम। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के फैसले पर मनोअन अमल हो गया। यानी ये वो बहादुर जज हैं जिन्होंने कल ये हुक्म दिया था कि 4 दिन के अंदर अंदर रियासत जो है वो शहबाज गिल साहब के भाई को हाई कोर्ट में पेश करे। कल रात तकरीबन 11 बजे शहबाज गिल साहब के भाई गुलाम शबीर लाहौर वाली अपनी रिहाइश गाह पर पहुंच गए हैं। बखैर आफियत वो अपने घर, अपने अहले खाना के साथ आ चुके हैं। और यही खबर सुनने के बाद मैं ये सोच रहा था कि काश लाहौर हाई कोर्ट में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जैसा कोई दलेर जज मौजूद होता तो इमरान रियाज खान को भी 142 दिन तक की कैद ना काटनी पड़ती। उस टाइम मुनीर हुसैन भट्टी साहब जो साबिक चीफ जस्टिस थे लाहौर हाई कोर्ट के, वो सिर्फ दावे करते रहे, लेकिन उन्होंने 142 दिन तक कोई तगड़ा हुक्म, कोई तगड़े रिमार्क्स नहीं दिए जिससे रियासत इमरान रियाज खान को पेश करती, कानून के कटहरे में लेकर आती। पिछले 15 दिन के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से तगड़े हुक्म, तगड़े फैसलों ने बेशुमार लापता, बेशुमार जबरी गुमशुदगियों वाले अफराद को बाजियाब करवा लिया। लापता शायर अहमद फरहाद हों, अहमद जंजुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर हों, फिर शहबाज गिल साहब के भाई हों, यानी अभी उसी इन्हीं मामलात के बरक्स लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अजहर मशवानी साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के डिजिटल मीडिया के फोकल पर्सन हैं, उनके 2 भाई अगवा हैं। लाहौर से उन दोनों को उठाया गया, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ये मामला ज़ेर समाअत है, लेकिन उन दोनों की बाजियाबी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा क्योंकि दलेर जजेस नहीं है। यही फर्क है एक दलेर जज और एक
کمپرومائزڈ اور مینجڈ ہے، جس کے اوپر پریشر ڈالا جائے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلے نہیں کر پاتا۔ بہرحال شہباز گل صاحب کے بھائی جو ہیں وہ بازیاب ہو گئے ہیں۔ شہباز گل صاحب کے بھائی سے متعلق جو کیس کی سماعت تھی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے آج اس کیس کے اندر کچھ اور بڑے غیر معمولی ریمارکس دیے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے بے شمار مسائل کھڑے کر دیے۔ میں نے کل بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو لاپتہ افراد کیس ہے یا جو جبری گمشدگیوں والا معاملہ ہے، یہ شہباز شریف کی حکومت کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ نہ صرف شہباز شریف کی حکومت کے بلکہ ریاستی اداروں کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ سوال ریاستی اداروں پر اٹھایا جا رہا ہے، کیوں ابھی تک جبری گمشدگیوں والے لوگ ایک تو منظر عام پر نہیں آ سکے؟ اگر ادارے اس جبری گمشدگیوں میں ملوث نہیں ہیں تو کیوں اصل اغواکار سامنے نہیں لائے جاتے؟ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے بھی بڑے سخت ریمارکس دیے تھے، جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے بھی بڑے سخت ریمارکس تھے۔ آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے شہباز شریف صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب کے نام پر جو ہے وہ عدالتی آرڈر نکالا۔ اس میں یہ لکھا گیا کہ جبری گمشدگیوں کی ذمہ داری وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ پر عائد ہوتی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کے لیے لازم ہے کہ وہ ہنگامی اقدامات کر کے جبری گمشدگیوں کے اس مکروہ عمل کو ختم کریں۔ وزیر اعظم کو یہ جاننا چاہیے کہ اس بدعنوانی کو جڑ سے اکھاڑ کر ہی گلوبل رولز آف لا انڈیکس میں پاکستان کی پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے شرم دلائی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ہیڈ آف سٹیٹ ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اگر کوئی شخص لاپتہ ہوتا ہے، اگر کوئی اغوا ہوتا ہے تو اس کو بازیاب کروانا، اس کو بحفاظت اپنے اہل خانہ کے ساتھ ملوانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ معاملہ اب عام آدمی سے شروع ہو کر ایم این ایز تک پہنچ چکا ہے، یعنی حاجی امتیاز صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے منڈی بہاؤالدین کے ایم این اے ہیں، ان کو اغوا کیا گیا۔ حامد میر صاحب نے یہ خبر دی ہے، حامد میر صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ حاجی امتیاز صاحب کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ یا تو نون لیگ میں شمولیت اختیار کر لیں یا پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لیں، سنی اتحاد کونسل سے وڈرا ہو جائیں۔ یہ وہی حاجی امتیاز صاحب ہے جن کا نام ان 41 ایم این ایز میں ہے، جن 41 ایم این ایز کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ بینچ نے فیصلہ دیا کہ ان 41 ایم این ایز کا بیان حلفی الیکشن کمیشن آف پاکستان جمع کروائے، اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان ان تمام 41 ایم این ایز کو پاکستان تحریک انصاف کا رکن جو ہے وہ ڈکلیئر کرے اور اس کے اوپر مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں۔ لیکن ان 41 میں سے کئی لوگوں کو اغوا کیا جا چکا ہے، کئی لوگوں کے اوپر پریشر آ رہا ہے، کئی لوگوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یعنی بیرسٹر غور خان صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک ایم این اے کو جو ہے وہ فون کر کے باقاعدہ اس کے بیٹے کے اوپر تشدد کی ویڈیو دکھائی گئی، یعنی حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور اس کے باوجود ادارے جو ہیں وہ خاموش ہیں، شہباز شریف صاحب خاموش ہیں۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا یہ جو عدالتی آرڈر ہے جو اب سے کچھ دیر پہلے آیا ہے، اس نے اسلام آباد میں دوڑے لگوا دی ہیں۔ ویسے تو کل سے شہر اقتدار کے اندر یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ یہ جو جبری گمشدگیوں والا معاملہ ہے یہ شہباز شریف کی حکومت کو لے ڈوبے گا، کیونکہ کل جو عدالتی آرڈر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی ہدایت پر وزیر اعظم ہاؤس پہنچایا گیا تھا، اس کے بعد ہی شہباز گل صاحب کے بھائی بازیاب ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیے نا کہ ایک جج اپنے فیصلوں سے کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے ایک ہفتے کے اندر اندر لاپتہ شاعر احمد فرحات کو بازیاب کروایا، جسٹس ارباب طاہر صاحب نے احمد جنجوعہ کو ایک ہفتے کے اندر بازیاب کروایا، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ایک ہفتے کے اندر ہی شہباز گل صاحب کے بھائی کو بازیاب کروا لیا۔ یعنی کل اس کیس کی سماعت دوسری سماعت تھی، دوسری سماعت میں ہی مغوی بازیاب ہو گیا۔ اب اس سے زیادہ دھماکے دار جج اور کیا ہوگا، اس سے زیادہ دلیرانہ جج کیا ہوگا؟ اور جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کے ریمارک سے یہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ادارے ان کے خلاف بھی چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ یعنی کل محسن اختر کیانی صاحب نے کہا کہ میری ڈگریوں کو چیک کرنا ہے، میرے اثاثوں کو چیک کرنا ہے تو آ جائیں چیک کر لیں۔ میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے بھی کہا کہ اگر ہم کوئی سخت آرڈر دیں گے تو آپ ہمارے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیں گے، ہمارے خلاف انکوائریاں لگ جائیں گی۔ یعنی اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو یہ پتا چل چکا ہے کہ کیونکہ وہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو ہے یہ فیصلہ کر لیا کہ آئین قانون انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے، تو ان کے خلاف انکوائریاں بھی شروع ہو چکی ہیں۔ اور میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی حد تک کم از کم اب یہ بات پتھر پر لکیر ہو چکی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو مینج نہیں کیا جا سکے گا۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ پریشر میں نہیں آئیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ آخر اسلام آباد ہائی کورٹ جیسے ججز کا حوصلہ لاہور ہائی کورٹ والے ججز کب دکھائیں گے؟ اب لاہور ہائی
ہائی کورٹ میں 2-3 ججز تو بڑے زبردست ہیں. شاہد کریم صاحب ہیں جنہوں نے الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ دیا تھا, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس فیصلے کو معطل کر دیا. پھر انوار الحق پنو صاحب ہیں, جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب ہیں جنہوں نے 12 مقدمات عمران خان کے 9 مئی کے حوالے سے کالعدم قرار دیے. عمران خان کو تقریباً اس کیس میں ضمانت مل گئی. کچھ ججز ہیں جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر دلیرانہ فیصلے کریں, لیکن ابھی بھی میجورٹی ججز کی جو ہے وہ خاموش ہیں, وہ پریشر کے اندر ہیں. یعنی اظہر مشوانی صاحب جیسا ایک ٹیسٹ کیس لاہور ہائی کورٹ کو ملا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کر رہا. ابھی تک اظہر مشوانی صاحب کے 2 بھائی جو پروفیسر ہیں پنجاب یونیورسٹی کے, ان کو بازیاب نہیں کروایا جا سکا. تو کم از کم تھوڑا سا حوصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ جیسے ججز والا دکھانا چاہیے لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو, تاکہ یہ جو ایک گھٹن کا ماحول ہے, تاکہ یہ جو ایک جبر کا ماحول عدالتوں میں چل رہا ہے, یہ جبر کا ماحول ختم ہو. آخر کب تک جو ہے وہ لوگوں کو اٹھایا جائے گا؟ بہرحال امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے اچھی خبریں, بڑی خوشخبریاں مل رہی ہیں. ہم سب کو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے. اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی. عمران خان نے ایک دفعہ پھر وہ تمام تر خبریں جو گردش کر رہی تھی کہ شاید عمران خان مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, عمران خان معافی مانگ رہے ہیں, تو آج ایک دفعہ پھر عمران خان نے کلیئر کر دیا کہ معافی مجھے نہیں مانگنی, معافی میرے سے مانگنی چاہیے. اور میں نے محمود خان اچکزئی کو نامزد کر دیا ہے. جس کو مذاکرات کرنے ہیں وہ محمود خان اچکزئی کے ساتھ جا کر مذاکرات کر سکتا ہے. البتہ مذاکرات شہباز شریف کی حکومت سے تو ہو نہیں سکتے, کیونکہ طاقت ان کے پاس نہیں ہے. طاقت جس ادارے کے پاس ہے, جس ادارے کا کنٹرول ہے اس ٹائم, محمود خان اچکزئی کے ساتھ وہ طاقتور ادارے جو ہیں وہ جا کر مذاکرات کر سکتے ہیں. عمران خان مائنڈ گیم کے چیمپئنز ہیں. آئندہ آنے والے دنوں میں شہباز شریف کی حکومت اور شہباز سرکار کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان نے یہ جو مائنڈ گیم کھیلی ہے اس کے پیچھے لاجک کیا تھی, کیونکہ شہر اقتدار میں بے شمار خبریں گردش کر رہی ہیں. کئی سینئر صحافی یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر عمران خان یہ مائنڈ گیم جیت چکے ہیں. دوڑیں لگی ہوئی ہیں شہباز شریف کی حکومت کی کہ اگر تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو جاتے ہیں تو شہباز شریف کی حکومت کہاں سٹینڈ کرے گی. یہ ساری حکمران اتحاد جو ہے یہ کہاں سٹینڈ کرے گا؟ ان کی تو کوئی جگہ ہی پاکستانی سیاست میں نہیں بنے گی. بہرحال میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا آپ کے خانہ کامیاب ناصر ہو. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.